بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 5 ججز جو سپریم کورٹ گئے تھے اور پٹیشنز انہوں نے دائر کی تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کی معطلی کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت سارے دوسرے ایشوز تھے، اور یہ علیحدہ علیحدہ پٹیشنز تھیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ان پر اعتراض لگا کے ان پٹیشنز کو واپس کر دیا۔ اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ یہ ذاتی وجوہات پر پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اور 184(3) کو استعمال کیا گیا ہے جو اپنے ذاتی ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے، تو اس لیے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روح سے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں ہوتی، تو وہ درخواستیں جو ہیں وہ واپس کر دی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں اس پر کہ کیا اب آپشن ہے ججز کے پاس، اس پر بات ابھی آگے جا کے کرتا ہوں، لیکن اسی بیچوں بیچ ایک اور خبر آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بڑی پرابلم ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے۔ حکومت کو بڑی پرابلم ہے، سارا میڈیا حکومت کے پاس ہے، سارے چینل حکومت کے پاس ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر ان کا جھوٹا پروپیگنڈا چلاتے رہتے ہیں، لیکن ایک ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا اور ان کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، ان کو برباد کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے ان کے پروپیگنڈے کو۔ تو جناب اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ پرے کی گئی، اور کہاں کس نے کی ہے؟ جناب بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، بیرسٹر ہیں اور نون لیگ کے وزیر شزیر بھی رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹس ہیں بڑا نفرت پھیلا رہے ہیں، بڑا تعصب پھیلا رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کو بڑا خطرہ ہے ان سے، ان ٹویٹ پر پابندی لگائی جائے، اور ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے یہ ایکس کو، اس کی مینجمنٹ کو لکھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے یہ بہت اس کا برا امپیکٹ ہے، تو آپ اس کو بند کریں، اور ساتھ میں یہ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو ٹویٹس کو انلیگل قرار دیا ہے، پاکستان کے خلاف قرار دیا ہے، ریاست پاکستان نے یہ کہا ہے، تو اس لیے یہ جو سارا مواد ہے ایک تو اس کو نہ چھاپا جائے، اور دوسرا عمران خان کا جو اپنا ایکس اکاؤنٹ ہے اس پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ آزادی صحافت کے علمبردار جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ایکس ہے، یعنی جیل میں ڈال دیا، جو امپورٹنٹ بات ہے، جیل میں ڈال دیا آپ نے، 9/7 کے سیل میں ڈال دیا آپ نے، کسی کو ملنے نہیں دیتے آپ، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے آپ، لوگوں پر پرچے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، اور عمران خان کے پاس کوئی کسی طرح کا کوئی میڈیم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو ایکس ہے اس پر ان کا ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے جس میں وہ اپنی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، جو تبدیل ہو رہی ہو، بالکل واضح پوزیشنز ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ان کی پوزیشنز واضح ہیں اور ان کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے اور بیرسٹر ظفر اللہ کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ آپ جناب یہ ان کا جو ایکس ہے اس پر پابندی لگوائیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز میں بتا دوں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے جو میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے یا جو یوٹیوب پر اکاؤنٹ ہے اس کو یہ حکومت آپ کو بتائے بغیر اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، عدالت میں درخواست دی جاتی ہے، عدالت سے فیصلہ لے لیا جاتا ہے، ایکس پارٹی فیصلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر ٹویٹر کو اور یوٹیوب کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ چینل جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس پر پابندی لگا دیں۔ اب یہ پتہ کیسے چلا؟ بہت سارے اکاؤنٹ ہمارے دوستوں کے جن کو یوٹیوب کی طرف سے میل آئی ہے کہ جناب یہ آپ کے بارے میں شکایت ہے اور یہ ہمیں اطلاع آئی ہے، لیکن اس پر ایکس نے کم از کم، جن کو میں جانتا ہوں 2-3 لوگوں کو، ان اکاؤنٹس کو فریز نہیں کیا، ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کیا، لیکن وہ جن کے اکاؤنٹس ہیں ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کے حوالے سے سرکار یہ کر رہی ہے اور ایکس پارٹی، تو یہ آپ ذرا بی ویئر، جیسے کہتے ہیں نا، خبردار رہیں، مشتری ہوشیار باش۔ اس طرح کی وارداتیں بھی حکومت کر رہی ہے، خوف زدہ حکومت ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور جو پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں، بات ہو رہی ہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے
اپنے جو براڈ کاسٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھیں کہ بڑا، کیونکہ میمز بہت بن گئیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمارا بمب جو ہے اگر سعودی عرب کے پاس چلا گیا ہے تو سارا تیل سعودی عرب کا ہمارا ہو گیا اب تو جناب. اور بڑی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پھر یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ یار آپ عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آپ نے اسے جیل میں بند رکھا ہوا ہے، عدالت میں اس لیے نہیں لاتے، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو خطرہ ہے اور یہ حکومت ان کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو آپ سعودی عرب کی حفاظت کیا کریں گے یار؟ وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا پر وہ جہازوں کی بڑی چل رہی ہے، لوگ تو ظاہر ہے اپنی فوج سے اپنی ایئر فورس سے بہت پیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے، اور وہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں، جو ایئر فورس ہے اور ہمارے جو فوج کے جوان ہیں، انہوں نے جو بھارت کو شکست دی ہے، بڑا زبردست انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اچھا اب یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے بڑا اس پر لے دے ہوئی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آتے ہیں ادھر پارلیمنٹ میں، اور 29 تاریخ کو اجلاس پارلیمنٹ کا اس کی سمری موو کر دی ہے کہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے کیا. لیکن یہ معاہدہ جو بھی ہے، نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو پاکستان کو جس کا بڑا کوئی فائدہ ہوگا یا جس کا کوئی سعودی عرب کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ بس اسی لیے اس کی تفصیلات نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے اس کے بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جناب کہہ رہے ہیں. دوسری طرف جو لندن میں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا جو وہاں پر ایونٹ تھا، آپ نے ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، آپ اسحاق ڈار کا غصہ بھی دیکھ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، اور وہاں پر جو باہر پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح آئے اور مسلم لیگ نون کے لوگ پورے یورپ سے اکٹھے کر کے تو ایک بڑا ماحول بنانے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے، اس میں وہ ٹوٹلی ناکام ہوئے، مکمل طور پہ ناکام رہے. ویری ان امپریسو شو، اور لوگوں کی جو اکثریت تھی اس نے آ کے وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کیا. اب دوسرا جو اس وقت پنجاب کے ان علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں جہاں پر تباہی مچی ہے، اب اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ تباہی کتنی ہوئی ہے، لیکن مریم نواز کے ٹک ٹاکر ختم نہیں ہو رہے. اس کی جو ٹک ٹاک بن رہی ہیں، وہ جاتی ہے میں 30 بسیں لے آئی، میں 40 بسیں لے آئی، اور کہتی ہے کہ میں نے اس میں وائی فائی بھی دوں گی، انٹرنیٹ بھی دوں گی، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن بھرپور تیاری ہے پی ٹی آئی کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ 27 تاریخ کے جلسے کی بھرپور تیاری ہے پشاور میں، اور اس کی اب پنجاب سے بھی اور دوسرے صوبوں سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں پر پہلے کیمپ لگا دیے جائیں گے 2 دن پہلے، اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اب پہلی خبر کی طرف آتا ہوں اپنا ویلاگ ختم کرنے سے قبل، کہ ججز کے درخواستوں پر جو اعتراض لگا کے واپس بھیجا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو معطلی کا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ غور نہیں کرنا چاہتی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ تھی اس میں اکثریت کا یہ خیال تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف یہ مقدمات ختم کر دینے چاہیے. لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈسپوز آف کرنے کے بجائے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارا کنسنسس ہے، لیکن آپ ابھی اس کو رکھ لیں، کیونکہ there was something else which was cooking. کہیں نہ کہیں سے کوئی یہ بات تھی کہ ان کو آپ نے نکالنا ہے. اب جو اعتراض لگایا یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، کیونکہ اسی بیچوں بیچ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کے تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے، وگرنہ یہ پٹیشنز دوبارہ آئیں گی اور اعتراض جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا وہ جواب دے دیں گے. لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ کہ جو رجسٹرار ہے یہ یحییٰ آفریدی صاحب سب کے پی کے سے اپنے بندے لے کے آئے ہیں ساتھ، اس کو کہاں سے یہ تار آ گئی کہ یہ جو انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے، کیا وہ جج کی عدالت ہے جو رجسٹرار آفس ہے؟ کوئی کسی طرح سے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسی خبر نہیں آ رہی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کوئی میرٹ ہے، کوئی قانون کی کوئی عملداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف عمران خان سے اس کے ٹویٹ سے خوفزدہ حکومت، وہ ججز جو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے تھے ان کو پار کر دیا، ان کو ایک ایک کر کے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. اور ملک میں جیسے کہ کہا گیا کہ شاید کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن وہ نظام جس میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، وہ نہیں چل سکتا. بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. بہت ساری خبریں ہیں. کشمیر کے اندر ایک موومنٹ پک رہی ہے،
اس کی بھی اطلاع دیں گے، پشاور کے جلسے کے حوالے سے بھی آپ کو ساری تفصیلات دیں گے، اور یہ جو خطابات ہیں مریم صاحبہ کے اور یہ دوسرے لیڈران جو بول رہے ہیں کتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کئی وزیر کرلا رہے ہیں ٹی وی پر آ کر کہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، یہ سارے موضوعات انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں. اور یہ جو مومنٹ پکڑ رہی ہے اس کا ٹھیک ہے ویلاگ تو کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں. یہ ساری جماعتیں مل کے انہوں نے جو وہاں پر ایکشن کمیٹی نے جو 29 تاریخ کو اپیل کی ہے، ہڑتال کی اپیل کی ہے، اس کے جواب میں ان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جلسہ کیا. یہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، خالی کرسیوں سے یہ خطاب ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا حال جب آپ عوام کی حمایت سے نہ آئیں یا عوام کی حمایت سے آنے والے لوگ لوٹے بن جائیں. اس وقت ایک لوٹا گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں. تو یہ آپ دیکھیں پورا پنڈال، کتنا بڑا پنڈال ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں. 300 سے زائد لوگ نہیں ہیں، اور یہ صرف خالی کرسیاں. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. اور دوسری جانب اگر ایکشن کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اس سے پہلے جو کشمیر میں بلوں کا معاملہ تھا وہ ایکشن کمیٹی نے جس طریقے سے حل کیا. اب یہ جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ 12 نشستیں جو پاکستان سے جیتی جاتی ہیں، کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نمائندہ نہیں ہوتی، یہ وہاں پہ دوست دھاندلی سے چند 100 ووٹوں سے جتوا کے تو یہاں پر جو آزاد کشمیر میں حکومت بنتی ہے اس پر انفلوئنس کرتی ہے یہ سیٹس. تو یہ سیٹس نہیں ہونی چاہیے. صرف وہی بندہ ووٹ دے جو آزاد کشمیر کے اندر ہے، وہی ووٹ دے آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے. ویری جینوئن ڈیمانڈ، ویری جینوئن ڈیمانڈ، اور لوگ اس کے ساتھ ہیں. 29 کو یہ بہت بڑا ایک یہ اجتماع ہوگا، اور ابھی چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ذرا فوٹیج دیکھ لیں کہ یہ بیسیکلی حقیقت ہے جو وہاں پر دوسری سیاسی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور جو ساری جماعتیں ہیں، یہ ان کی اوقات ہے. عوام کی جو تائید و حمایت ہے وہ کہیں اور ہے. معافی چاہتا ہوں بیچ میں کچھ تھوڑا سا وہ گیپ بھی رہا کیونکہ میں ملک سے باہر تھا. ناؤ آئی ایم بیک، اور انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد.